دولت، اس کو قرآن شریف نے اہمیت دی ہے، یہ بیکار چیز نہیں ہے، پیسہ دولت فضول چیز نہیں ہے، قرآن شریف اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ سنیے، ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ دے دو اپنے مال نادانوں کو، جو نادان لوگ ہیں ان کو اپنی اس مال و دولت کو نہ دو انہیں۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت کو تمہاری زندگی کا سہارا بنا دیا ہے۔ جس طرح انسان کے لیے اور سہارے ہیں، جسم سہارا ہے، اولاد سہارا ہے، علم سہارا ہے، اسی طرح مال و دولت اور رزق کو بھی اللہ نے سہارا بنا دیا ہے ایک۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت کو معاشی خوشحالی، ترقی اور سکون کا ذریعہ اللہ نے قرار دیا، اس کو سنبھال کر خرچ کرنا ہے، ایک جملہ۔ دوسری بات، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 سوال ایسے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، اللہ اکبر، قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ادھر ادھر موو نہیں ہو سکیں گے، حتیٰ یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، اس سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ ان 5 میں وہ 5 عرض بھی کرتا ہوں۔ یسأل عن 5، 5 سوال اس سے پوچھے جائیں گے، اللہ اکبر۔ نمبر 1، زندگی کہاں گزاری، دنیا کی زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا، جوانی کے لمحات کہاں خرچ کیے تھے، عن شباب، زندگی تو 60 برس ہے، اس کے اندر جو جوانی کا پیریڈ، اللہ اکبر، اس جوانی کے لمحات کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں خرچ کی تھی۔ 2، تیسرا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، أين اکتسبت، کہاں سے کمایا تھا، پیسہ آیا کہاں سے تھا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ہے اہمیت، مال و دولت اس قدر اہم ایک دولت ہے، چیز ہے، وہاں بھی اس کو رکھا کہ یہ کمایا کہاں سے تھا اور اس کو خرچ کہاں کہاں کیا تھا۔ اور 5واں سوال ہوگا علم پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال جامع ترمذی حدیث شریف سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ مال و دولت کی اہمیت اجاگر کرنا ہے کہ مالک نے اس کا سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے ہم سے۔ 2، اب تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن شریف نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا، کیونکہ بات تو نیت کی ہے، وہ ہم آگے عرض کریں گے کہ کون سی دولت گناہ میں چلی جاتی ہے اور کون سی نیکی میں چلی جاتی ہے، اس کی نیت کی جو سوئی ہے وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، یہ ہم آگے عرض کریں گے۔ قرآن شریف نے رزق کے حلال کمانے کا حکم دیا، جہاں نماز کا حکم ہے،
نماز جمعہ سورہ جمعہ کے اندر 28واں سپارہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ کر کوشش کرو، بھاگو، جلدی کرو، نماز جمعہ کے لیے آؤ۔ وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، نماز جمعہ کے لیے بلایا، خرید و فروخت کو چھڑایا، پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے پھر کیا کرو؟ فرمایا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ یہ حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے رزق حلال کی تلاش کو حضور نے جہاد قرار دیا۔ یہ آپ نے کبھی ہم نے سوچا؟ ایک جہاد وہ ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، رزق حلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا، اور تلاش رزق میں اٹھنے والے ہر قدم کو رسول اللہ نے جہاد قرار دیا۔ یہ رزق حلال کی اہمیت اور عبادت کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اللہ اکبر، یہ حلال رزق کمانا یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ دنیا کے بہت سے نظام ہیں کاروبار کے حوالے سے، سوشلزم ہے اور نظام ہے، اسلام کے پیرالل ظاہر ہے انسان ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے ایک نظام معاشیات کے مرتب کیے۔ دنیا کا کوئی نظام جتنے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یوں روٹی کماؤ، یوں آئے پیسہ، اکنامکس کے اصول بتائیں گے آپ کو، لیکن یہ دین کا حسن ہے کہ دولت کمانے کا حکم بھی دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے دولت کماؤ مگر حلال کماؤ۔ یہ امتیازی حسن صرف ہمارے دین کو حاصل ہے، دنیا کا کوئی بھی معاشی نظام اس کا تصور نہیں دیتا۔ چوتھی بات ہمارے لیے رزق حلال کی برکت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم آج تک ڈھونڈتے رہے ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مانگیں تو مل جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کا سب سے بڑا فائدہ اور رزق حرام کا سب سے بڑا نقصان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر امت کو باخبر کیا، خبردار کیا، وارن کیا۔ میں ایک صحابی رسول ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فاتح ایران، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے بڑے انعامات سے نوازا، ہم پہلے گفتگو کر چکے۔ کنز الایمان کے حاشیہ میں نے یہ حدیث شریف پڑھی، دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، جب رزق حلال والی آیت حضور کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ کے حبیب کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں، اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے۔ دیکھا، خود بھی تو مانگتے ہوں گے، صحابی کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے لمبی تسبیح نہیں بتائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اپنی خوراک کو پاک کرو
اپنی خوراک کو پاک کرو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، پھر لب ہلاؤ گے، رب تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ لقمہ حلال، دعا قبول۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا جب لقمہ ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھا دین ہمیں کتنی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے کہ میرے بندے کے جسم کی نشو و نما میں حرام نہ ہو، حرام بلڈ نہ بنے، حرام خون نہ بنے۔ یہ اہمیت ہے رزق حلال کی۔ ہم کماتے ہیں، بڑا کماتے ہیں، بڑا ہی کماتے ہیں، ہمارا گراف لاکھوں سے کروڑوں تک جاتا ہے، اربوں تک جاتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حلال۔ تو فرمایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ معاشی نظام ہم آج عرض کر رہے ہیں، اقتصادیات کو، اکنامکس کو قرآن شریف کی روشنی میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ کتنی وسعت اور کتنی ہدایات ہیں اللہ کے رسول اور قرآن کریم کی طرف سے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم 5واں نقطہ عرض کر رہے ہیں رزق حلال کے بعد، اور وہ ہے کہ جب پیسہ اللہ عطا کر دے، کمانا ہے حلال طریقے سے، جب آ جائے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے گھر میں پیسہ آ گیا، جائز طریقہ سے آ گیا، اب اس سے بھی اہم چیز ہم عرض کر رہے ہیں جس کو قرآن شریف نے اور حضور علیہ السلام نے جس کے بارے میں ہمیں ہدایات دی۔ قرآن کریم کی سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی، اور یہ گریجویشن کے سلیبس میں ہے، جو بھی ہمارے 4 ایئر کے طلبہ ہیں وہ ان کے سلیبس میں یہ چیز شامل ہے۔ قرآن شریف کی ان آیات میں جو سلیکٹڈ آیات ہیں سورہ الفرقان کی، اس میں اللہ کو وہ مقبول، محبوب، مقرب بندے اتنے پیارے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کر دیا، ان کے بارے میں فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، یہ ہیں رحمان کے بندے۔ آپ کہتے ہیں نا 3 4 5 بچے ہوں، بیٹے ہوں، تو جو سب سے لائق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، جی اس کی خوبیوں سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ بندے تو سارے اسی کے ہیں، مگر وہ بندے جن میں اللہ کی بتائی ہوئی خوبیاں چمکتی ہیں اور ان کی سیرت کو روشنیاں ملتی ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، رحمان تو میں خود ہوں، میرے بندوں کو دیکھنا ہے تو میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ رحمان کے بندے، یہ رحمان کے بندے، تو یہاں باقی نہیں بندے نہیں، فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، آگے وہ ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی۔ ان میں ایک خوبی اللہ کے اولیاء کی، عباد الرحمن کی یہ بیان کی الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، رحمان کے بندوں کی ایک خوبی جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ جو میرے رحمان کے بندے ہیں، جب یہ اپنا پیسہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو ان کے اندر 2 خوبیاں ہوتی ہیں،
ان خوبیوں کی وجہ سے میں نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہے بس اس کے مطابق چلتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے گھر میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، نہ بچوں کو کھلاؤ، نہ بیوی کو کھلاؤ، نہ دوستوں کو، نہ مہمانوں کو، نہ رشتہ داروں کو، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ تو یقین فرما لیں، میں نے جس قدر سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ حضرت شیخ نے خود مدارج میں لکھا کہ نبی کریم کی جتنی بھی حسین ادائیں ہیں، حضور کی جتنی بھی حسین ادائیں، اور حضور پاک کا جسم مقدس، جسم معطر، جسم منور، حضور کا حلیہ شریف، فرمائے حضور کی اداؤں میں سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ اعتدال، میانہ روی، درمیانہ پن، نہ قد بہت طویل نہ بہت چھوٹا، سمجھ رہے؟ تو ہر چیز میں حضور کے اخلاق میں یہی میانہ روی، حضور کی صورت میں بھی میانہ روی، سیرت میں بھی میانہ روی۔ برادران، تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ فضول خرچی اور بخل کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے، میانہ روی سے ہوتا ہے۔ اس طرح سب سے اہم چیز کیا ہے؟ معاشی حوالے سے فضول خرچی سے بچنا ہے۔ قرآن شریف نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 یعنی 27 آیت میں اللہ پاک نے فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کدھر چلے گئے ہم کہاں چلے گئے؟ نمازیں ہماری دین ہمیں کہاں لے کر چلی گئیں؟ شادی بیاہ کے موقعوں پر آپ دیکھتے نہیں، ادھار پکڑ کے اللہ اکبر، کیا کچھ حدیں کراس کر کے پھر کہتے ہیں بس ہمیں دال روٹی کھلائیے۔ نہیں یار، امیروں کو، امراء کو خاص طور پہ اس وقت ضرورت ہے وہ نیچے آئیں، یار واپس آئیں، تم تو کر لیتے ہو، غریب مارا جاتا ہے، پھر وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو بھی وہی کرنا پڑتا۔ سب سے بڑا جو دولتوں والے دیکھا نہیں، 6 بندوں کو ڈیفینس میں مار دیا، 6 قتل کر دیے، پیچھے کیا؟ دولت ہی تو تھی۔ اسلام اس لیے روکتا ہے، دین اسلام اس لیے فضول خرچی سے روکتا ہے۔ آئی فون 4 لاکھ کا لے کر دیں بچے کو تو اس نے تباہی پھیرنی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں اجازت۔ آپ اپنے پیسے کو کیوں برباد اور لوگوں کو ویران کرتے؟ تو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27۔ ہمارے عرس میں پروفیسر ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اپنے تھیسس کو کنکلوڈ کیا جب تو کہنے لگے اگر سینکڑوں سے کام چل سکتا ہو 1000 خرچ نہ کریں، جہاں ہزاروں سے کام ہو سکے وہاں لاکھ خرچ نہ کریں، اور جہاں لاکھوں سے کام چل سکتا ہو کروڑ روپیہ خرچ نہ کریں۔ یہ سبق ہے، یہ تربیت ہے۔
اللہ اکبر۔ خاص طور پہ شادی بیاہ کے حوالے سے فضول خرچی سے ہمیں پرہیز کریں گے تو قوم واپس آئے گی۔ اسی فضول خرچی نے مہنگائی کو جنم دیا اور قوم کو مقروض بنا دیا۔ بس یہ بنیاد یہیں سے ہے۔ فضول خرچی کی وجہ بھی یہی، فضول خرچی کی وجہ سے مہنگائی، اور اسی وجہ سے پوری قوم مقروض۔ اب ہمیں ہدایات بجٹ بنانے کے لیے IMF دے رہا ہے کہ فلاں چیز مہنگی کرو گے تو کچھ ملے گا تم کو، لہٰذا اعتدال پر آنا ہے واپس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، میانہ روی۔ کپڑے خریدنے ہیں درمیانے، اور چیزیں ہیں درمیانی خریدیں، سب کام گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں۔ ایک ضمانت عالمی بینک دیتا ہے، ایک ضمانت گارنٹی اسٹیٹ بینک دیتا ہے، اس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو ضمانت رسول اللہ نے عطا کر دی ہے اس کی بات ہی اور ہے۔ یہ گارنٹیاں دن کو دیتے ہیں، رات کو ان کے معاہدے تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق لوگوں کو گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، مگر میرے کریم آقا نے جو کہہ دیا اس سے بہتر سچی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اعتدال کے حوالے سے رسول اللہ کی گارنٹی قوم خوشحال کیسے ہو سکتی ہے؟ قوم کی خوشحالی اور ترقی کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما آل من اقتصد، چار ہی لفظ ہیں، ما آل من اقتصد۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور علم نبوی کا کمال ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ ہماری ایک صورت کو کعبۃ اللہ کے پر لٹکا دیا گیا تھا کہ اس کی مثل لے کر آؤ۔ بڑے بڑے شعراء آتے تھے، اپنا کلام جس کا اچھا قصیدہ شعر ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکاتا، پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے تو ایسا شعر شاعر بنا کر لائے۔ تو ہماری قرآن کریم کی ایک سورت کو وہاں لگا دیا گیا۔ اب سب دیکھ رہے تھے اس اللہ کے کلام کے آگے مخلوق عرب کے فصحاء بلغاء شعراء جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا، وہ سب دیکھتے رہے۔ آخر میں انہوں نے کہا ہم اچھا کلام کہہ سکتے ہیں، انسانوں کے کلام کا تو مقابلہ ہو سکتا ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے۔ جس طرح ہمارے قرآن کا مقابلہ نہیں، اسی طرح ہمارے نبی کے فرمان کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی، ما آل من اقتصد۔ سن لیں، اب نئے بجٹ کی تیاریاں، اللہ اکبر، مصنوعی بارش برسانے کی تیاریاں۔ میں کہتا ہوں مصنوعی بارش کی تیاری نہ کرو، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرو۔ اللہ نے ادھر گارنٹی دے رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے معاشی خوشحالی کی ترقی، چار لفظ ہیں، ما آل من اقتصد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ یہ ہے ضمانت۔ آپ میانہ روی اختیار کریں اپنے گھر میں، کبھی محتاجی نہیں آئے گی، کبھی کسی سے قرض نہیں لینا پڑے گا۔ یہ حضور پاک کی گارنٹی، ضمانت لے کر اٹھے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے، خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے، تو اس لیے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا یہی عقل مندی ہے، اور قرض سے بچنا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ قرض کا لا رہے، اور آج میں آپ کو ایسی دعا عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی شروع کر دی، وہ دعا اتنی اہم ہے، میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ اس کو PDF فارم کے اندر اپلوڈ کریں گے، پوری امت کے قرضے اس دعا سے اتر سکتے ہیں۔ آپ کے تو قرضے ایسے ہی ہیں نا، چھوٹے موٹے، لاکھوں میں بس یا کروڑوں میں بھی ہوں گے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گارنٹیڈ اور ایتھینٹک ارشاد، مستند حوالہ لکھا ہوا ہے، آپ صرف وہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، قرض ختم۔ سنیے، اللہ اکبر۔ برادران، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض نہ لیں۔ اگر آپ قرضے اتارے بغیر دنیا سے چلے گئے، ظاہر ہے یہاں آپ سے کون پوچھے گا، بیچارہ ماڑا بندہ کہاں جائے گا، عدالتوں میں چپ ہو جائے گا مانگ مانگ کے۔ برادران، اگر آپ قرضہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے روز آپ نے جن کا قرض دینا ہے اور وہ ادا نہیں کیا، تو وہ وہاں پہنچ کر، جب آپ نے پہنچنا ہے تو وہ بھی پہنچیں گے، وہ پھر آپ کی زندگی کی نیکیاں لے جائیں گے، زندگی کی نیکیاں، حج، عمرے، زکوٰۃ، تسبیحات، درود، مسجد، وہ زندگی کی نیکیاں لے جائیں گے اور آپ خالی رہ جائیں گے۔ اللہ کے حضور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو امت کا غریب اور مفلس شخص قرار دی۔ یار جہاں تو گزارا چل جاتا ہے وہاں کیسے چلے گا؟ کوئی نیکی نہیں، لے گئے سارے، ਇਹਦਾ 50,000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ 20 ਦੇਣਾ ਸੀ। ان کو لو جی ہوں پیسے تو ہیں کوئی نہ، اللہ پاک فرمائے گا نیکیاں دو اس کو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرض نہ لیں، لیں تو اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ میں نے پڑھا ہے، سرکار کا فرمان ہے، جو شخص قرض کو ادا کرنے کا ارادہ پختہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ نیت، ارادہ یہ صحیح جب ہوتا ہے سب کام سیدھے۔ جب ارادہ یہی ہوتا ہے کہ یہ میں لے تو لواں آپ میں ویکھاں گا کی میں مینوں دیندا، ایسا نہیں کرنا۔ اب قرض ہو جائے، میں بھی انسان، آپ بھی انسان، بعض مرتبہ اب ہمارے ملک پر آپ کو پتہ ہے کتنا قرض ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں قرض کی ادائیگی کا نبوی نسخہ جب آج تک میں نے یہاں نہیں بیان کیا، یاد رکھنا، یہ فیضان مسعود ملت چینل پر پوسٹ کر دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کا نبوی نسخہ سنیے، درود شریف صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا۔ جب جمعہ میں شامل نہ ہوا تو میرے جیسا امام ہوتا تو اس کو پرواہ نہیں، جب میں جمعہ میں شامل نہ ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے وجہ دریافت کی۔ ہمارے بچے ایک بھی نہ پڑھیں تو ابے نو پرواہ ہی کوئی نہیں، کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، سب کی۔ جب میں شامل نہ ہو سکا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وجہ پوچھی، آپ جمعے میں نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک کی سب پہ نظر ہوتی تھی، ورنہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کیڑا آیا ہے تو کیڑا نہیں آیا، اس نے کیا پوچھنا۔ جب پوچھا کہ آپ جمعہ میں نہیں شامل ہوئے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یوحنا بن باریہ یہودی کا کچھ قرض دینا تھا، وہ میرے دروازے پر تاڑ لگائے بیٹھا تھا،
دور نا، یہ کس ٹائم گھر سے نکلے گا؟ وہ میرے دروازے پر تاڑ لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے حراست میں لے لے، اور وہ مجھے حضور کی خدمت میں حاضری سے روک دے۔ میں اس وجہ سے باہر نہ نکل سکا اور نماز جمعہ میں شامل نہ ہو سکا۔ وجہ ہو گئی، میرے جیسا ابا ہوندا تو ڈانٹنے لگ جاتا، وجہ ریزن معقول تھی۔ میں قربان جاؤں اللہ کے حبیب پر، دعا فرماؤ ہمارا رخ حضور کی طرف ہو جائے۔ اور پھر جب اذن سوال دیتے ہیں، یہ آپ کا ذوق ہے، جب اذن سوال دیتے ہیں حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں، اور میرے آقا ہاتھ اٹھنے سے پہلے خیر جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے تو صرف ایسے عارضی جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ بتائی تھی، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میٹھے الفاظ ہوں گے، کیا میٹھا انداز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے؟ کون اتار دے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ اتار دے، ادا کر دے۔ دینا صحابی نے ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا قرضہ اللہ اتار دے، ادا کر دے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ایسا ہو جائے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یہ 2 آیتیں پڑھ کر آگے حضور نے فرمایا یہ جملہ بھی ساتھ پڑھو۔ یہ 2 آیتیں پڑھ کر حضور نے یہ جو 2 جملے پڑھے، فرمایا یہ بھی پڑھنا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو دنیا میں بھی رحمان ہے، آخرت میں بھی رحمان ہے، دنیا میں بھی رحیم ہے، آخرت میں بھی رحیم ہے۔ یہ ترجمہ سمجھایا، پچھلی 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کو کچھ آتا ہے۔ تُعْطِي مِنْهُمَا مَن تَشَاءُ، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے جسے تو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اور دعا کیا، اقضِ عنی دینی، یا اللہ میرا قرضہ ادا فرما، میرا قرضہ ادا کر دے۔ یہ دعا سکھائی، میں قربان جاؤں قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتایا کہ یار یہ چھوٹے قرضے ہیں۔ اب جب سے یہ میں نے اپنے ایک عزیز کو بتائی تو میں خود یہ آج پڑھ کر بیٹھا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھیں، پوری امت کے قرضوں کے لیے دعا مانگیں، پوری مسلم امت اور ملک پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کی دعا مانگیں۔ حضور نے آگے کیا فرمایا، یہ جملہ ایسا میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا، یہ بتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا، زمین کے برابر سونا 1 تولہ 2 لاکھ کا، تو زمین کا وزن کتنا ہوگا؟ پوری زمین کا وزن۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا۔ کیا بچ گیا؟
ہماری ٹینشنیں، ہماری پریشانیاں، ہم پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ادھر نہیں آنا، اللہ رسول کی طرف جب نہیں آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ سو برادران، یہ دعا ہے قرض اتارنے کی۔ ان ہدایات کی روشنی میں دنیا کی زندگی میں پھر سکون ملے گا، حلال روزی کی وجہ سے آخرت میں جو اعزاز ملنا ہے اس کی بات ہی اور ہے۔ یہ ایک آخری حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں پیسہ، روزی، رزق کمانا، حلال کمانا، اس کے 3 مقاصد حضور نے بیان فرمائے۔ من طلب الدنیا حلالا، جو حلال روزی تلاش کرے، ایک استعفافا عن المسئلہ، بھیک سے بچنے کے لیے کسی کے آگے یوں نہ کرنا پڑے، ایک مقصد، وسعیا علی اہلہ، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں خرچ پورے کرنے کے لیے، 2، تیسرا وتعطفا علی جارہ، اپنے ہمسایہ، پڑوسی، دوست، رشتہ دار، کسی غریب کو ضرورت ہو جو بچ جائے اس کو بھی ادا کروں۔ یہ 3 مقاصد کے لیے جو بندہ رزق حلال میں لگا رہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی ختم، قبر کی زندگی مکمل، حشر آ گیا، اللہ پاک سے ملاقات کا وقت جب آئے گا تو اب جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو رنگ کیا ہوگا، سنیے، فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامت وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو حضور نے فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ ایسا ہی چمک رہا ہوگا، اتنا حسن ہوگا اس کو اللہ نے رزق حلال کی بدولت۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، اور فرمایا جو شخص حلال رزق، حرام نہیں، حلال رزق پیسہ بڑھانے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، تے رشتہ داروں کو دکھلانے کے لیے، ویکھے میرا پیسہ، یہ ہم مر گئے اسی پر، آج ہم اسی پہ مر گئے، دوسروں کو دکھاوا ہے، پتہ چلے میں شادی کروں گا منڈے دی تو پتہ لگے گا، کیا پتہ لگنا۔ فرمایا جو غرور اور تکبر، ایک مال و دولت کروڑوں ارباں خربوں میں جائے فقط ایم لیسلی، یا دوسروں کو دکھاوے کے لیے مال جمع کرے، حضور نے فرمایا لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا اللہ اس پر ناراض ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن شریف نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی صرف ساز و سامان ہے اور دھوکہ میں ڈالنے والا ہے، کیونکہ جو کچھ حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس دنیا میں دھوکہ رہتا ہے۔ اور یہ دین کا منفرد حسن ہے کہ دنیاوی مال و دولت کا حصول حاصل کرو، آخرت کے لیے کماؤ، آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کی کمائیاں بڑھاؤ، جو دولت آئے وہ غریبوں پر، فقیروں پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آخرت کی ترقی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے جو ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، ارشاد فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو۔ جو شخص، اب یہ بڑا سوال آپ سب کے لیے اس کا حل بتا رہا ہوں، ہم سب پریشان ہوتے ہیں، پیسہ لبدا ہی کوئی نہیں، روزگار نہیں ملتا، منڈے نو نوکری نہیں لب رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے بند دیتا ہے، اللہ اکبر، ہم اسی میں عمر ادھی گزار بیٹھتے ہیں، بعد میں کسی بابے کے پاس گئے، اس نے 2 نمبر بابا ملا، اس نے 2 نمبر تویز دے دیا اور ہی بیڑا غرق کر دیا۔ ایسے نہیں کرنا، سب سے بڑی روشنی اللہ کے رسول کے پاس ہے، یہ اولیاء اللہ حضور کے نسخے بتاتے ہیں۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جعل الہموم ہمم واحدا ہم آخرتی۔ میں کہتا ہوں قیامت تک ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے اللہ کے حبیب نے دنیاوی پریشانیوں سے نجات کا نسخہ عطا فرما دیا۔ کتنے غم ہیں ہمیں، بہت غم ہیں، میں ان کی تفصیل نہیں عرض کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے سارے غموں کو اکٹھا کر لیا، سارے غم اکٹھے کر لیے اور ان سارے غموں کو آخرت کا غم بنا دیا، فکر آخرت، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، مجھے آخرت میں کامیابی مل جائے، ہر وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم آؤ گے اللہ کا رسول بھی تمہارے کام دیکھے گا، اللہ بھی دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم اللہ کے پاس لٹائے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کے بارے میں بتائے گا، میرا بندہ یہ تو کرتا، یہ تو کرتا، یہ کرتا تھا۔ فسیری اللہ عملکم ورسولہ، تمہارے کاموں کو اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ اس لیے مومن ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب رسول کے آگے جانا ہے، میں نے وہاں شرمندہ نہیں ہونا۔ میرے استاد صاحب فرماتے قیامت والے دن سب تھکے میں اتر جان گے اگر حضور نے بلا کے شاباش دے دی تو۔ حضور شاباش دے دیں، شاباش میرے بیٹے، تو نے میرے دین کا نام اونچا کیا تھا۔ اس لیے اولیاء ہمیشہ جھکتے گئے، عاجزی میں چلے گئے، شریعت سے باہر نہ نکلے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے سارے غم اکٹھے کر کے آخرت کو ترجیح دی، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اس کی دنیاوی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ ان سب کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ آپ کے مسئلے اللہ خود حل کر دے گا، آپ اس کو نہ چھوڑیں وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تھا اسلام کے معاشی نظام کا حسن جو آج بیان ہوا، نماز کا مسئلہ۔ الحمدللہ نماز جس دن ہماری صحیح ادا ہوگی اس دن سب کرم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح تھی اہل بیت نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، اولیاء اللہ نے پڑھی، اور بڑے بڑے ائمہ نے بڑی درجنوں کتابیں لکھی۔ میں وہ ساری پڑھ کر اس کی روشنی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ باجماعت نماز سے اگر 2 رکعات رہ جائیں، 2 رکعتیں امام صاحب پڑھ چکے تھے، آپ پھر بعد میں آئے تو پھر پہلے میں باقی طریقہ بتا چکا کہ آپ تشہد میں اتحیات تک پڑھیں گے، امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو آپ کھڑے ہو کر پہلے کون سی رکعت ادا کریں گے؟ پہلے پہلی رکعت ادا کریں گے، بعد میں دوسری رکعت ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ اور سورت یہ سب چیز پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں گے۔ یہ 2 رکعتیں ہوئیں۔ اگر کسی کی 3 رکعتیں رہ جائیں جماعت سے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے فرمایا جس کی 3 رکعتیں رہتی ہوں وہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہوگا، سب سے پہلے پہلی رکعت ادا کرے گا، یعنی ثنا پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع اور 2 سجدوں کے بعد تشہد پر بیٹھے گا، تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، اس کے بعد پہلے دوسری رکعت ادا کرے گا جس میں فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا، پھر کھڑا ہوگا اور وہ اپنی تیسری رکعت ادا کرے گا، اور اس تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ادا کرے گا، رکوع، پھر سجدے، پھر تشہد، پھر سلام پھیر دے گا۔ یہ ہیں ہماری وہ ساری صورتیں کہ جب کوئی رکعت رہ جائے تو اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔